بعد آپ نے فرمایا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک اور بنیادی جو خصوصیت ہے اور بڑی عام ترین خصوصیت، غور سے سننے والے، وہ یہ ہے کہ جب 9 ہجری کو حج فرض ہوا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر حضرت صدیق اکبر کو حج کی طرف روانہ کر، حضرت سیدنا صدیق اکبر حج کی طرف روانہ تھے اور پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات جو اتری ہے یہ وہاں پہ سنائی جائے، حج کے موقع پہ ان کی تلاوت کی جائے، لیکن ان کو بھیجنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آیات لے کے کون جائے اور وہاں مجمع عام میں تلاوت کون کرے؟ اب بڑی توجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یذهب بها الا رجل هو منی وانا من، یہ آیات حج کے موقع پہ سنانے کے لیے وہ ہستی میں بھیجوں گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ آپ نے پہلے کبھی سنی ہوئی ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور میں حسین سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہی شرف باب مدینۃ العلم کو عطا کیا، فرمایا سورہ توبہ کی آیات وہاں تلاوت ہوگی اور یہ آیات ایک عام ترین دستاویز ہے اور جن کو حج کے موقع پہ سنانا ناگزیر ہے۔ رب کائنات جل جلالہ نے حکم دیا ہے ان آیات کو حج کے موقع پہ سنایا جائے۔ ابتدائی آیات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کی مزید سمجھ لگ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیات لے کر وہ جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے۔ اور آگے تھوڑا توقف کر کے بات غور سے سنیں، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو سوار کر اپنی سواری پہ بٹھایا، جس میں اس بات کی پوری وضاحت ہو گئی۔ آپ نے اپنی سواری ناکہ مبارکہ کسرہ پہ آپ کو بٹھایا، آیات آپ کو ساتھ دی، فرمایا حج کے موقع پہ سنا۔ ادھر عرفات میں حج پڑھا جا رہا تھا، عرفات میں حج پڑھا جا رہا تھا اور جماعت کا نماز کا ٹائم تھا، اقامت ہو چکی تھی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو امام حج بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرنا چاہتے تھے کہ اونٹنی نے آواز دی، جانور جیسے آواز نکالتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ آواز تو سرکار کی اونٹنی کی، رک جاؤ کوئی حکم آنے والا ہے لہذا جماعت کو روک۔ جماعت رک گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے، لوگ جماعت کا انتظار کر رہے تھے، حتیٰ کہ ادھر دیکھا کہ اونٹنی آ رہی ہے اور اس کے اوپر تو مولا کائنات سوار ہے۔ باب مدینۃ العلم پاس آئے اور اونٹنی کو وہاں کے اوپر آپ نے وہاں اترے اور وہاں آ کر کھڑا کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نیچے آئے، انہوں نے اب مصلی امامت پہ کھڑے تھے، یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ آپ امیر بن کے بھیجے گئے ہیں کہ یا مامور بنا کر بھیجے گئے؟ آپ مجھے کس طرح میری طرف بھیجے گئے ہیں؟ کیا میرے بھی آپ امیر بنا کر بھیجے گئے؟ تو مصلی حاضر ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اگر آپ امیر بنا کے نہیں بھیجے گئے اور میری اتباع میں مامور بنا کر بھیجے گئے تو پھر بھی مجھے بتا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں امیر بنا کر تو نہیں بھیجا گیا، اگرچہ ان آیات کی تلاوت کرنے کے حوالے سے مجھے بھیجا۔ اے میرے پیارے حاضرین، یہ تھا صحابہ کرام کا، تاجدار کائنات کے تربیت یافتہ کا اسوہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نہج پہ تربیت کی تھی کہ یہ عمارتوں کا شوق اور اس چیز کا ذوق دور سے بھی ان کے نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور سرکار نے آپ کو بھیجا ہے تو میری کیا مجال میں مصلی پہ رکوں؟ میں ابھی پیچھے چلا جاتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔